سیدنا و مولانا و ملجانا و مولانا محمد النبی الأمی وعلی المدار البدی الکریم ابن الکریم ملک الحی القیوم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ ہم تو پیادے ہیں، وزیروں میں گنے جاتے ہیں۔ ہم تو پیادے ہیں، وزیروں میں گنے جاتے ہیں، حیدری در کے فقیروں میں گنے جاتے ہیں، حیدری در کے فقیروں میں گنے جاتے ہیں۔ اور جب سے حیدر نے نظر عنایت ڈالی ہے، جب سے حیدر نے نظر عنایت ڈالی ہے، کانچ کے ٹکڑے ہیں، ہیرو میں گنے جاتے ہیں، کانچ کے ٹکڑے ہیں، ہیرو میں گنے جاتے ہیں۔ اور وطن میں رہ کے خود اپنا ہی گھر اچھا نہیں لگتا، اور بچھڑ کے تجھ سے طیبہ نگر اچھا نہیں لگتا۔ اور تلاش رزق کی مجبوریاں ہیں سامنے ورنہ، تلاش رزق کی مجبوریاں ہیں سامنے ورنہ، مدینے کے سوا کوئی سفر اچھا نہیں لگتا، مدینے کے سوا کوئی سفر اچھا نہیں لگتا۔ اور صحابہ کا نبی سے والہانہ عشق تو دیکھو، صحابہ کا نبی سے والہانہ عشق تو دیکھو، نہ آئیں جب تلک آقا نظر اچھا نہیں لگتا، نہ آئیں جب تلک آقا نظر اچھا نہیں لگتا۔ اور کہتا ہے نور والے کو اپنا سا آدمی، کہتا ہے نور والے کو اپنا سا آدمی، کس درجہ گر گیا ہے یہ مٹی کا آدمی۔ اور صدیق و عادل و غنی مولائے کائنات، صدیق و عادل و غنی مولائے کائنات، ان کے کرم کے صدقے بنا کیا کیا آدمی، ان کے کرم کے صدقے بنا کیا کیا آدمی۔ اور رکھتا اگر نکاح میں صلح حدیبیہ، آج امت کو جو بکھیرا ہے، رب کا محبوب، ہم سب کا طبیب، جسے ختم الرسول کہیے، جسے دانائے سبل کہیے، جسے رسول ہاشمی کہیے، جب اس قرائے عرضی پر جلوہ نما ہوا، تو اس قرائے عرضی کے اوپر خالق کائنات کے بکھرے ہوئے بندوں کو، ان کے دلوں کے اندر جو آپسی نفرتیں تھیں، ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتا تھا، ایک دوسرے کا چہرہ ایک دوسرے کو بھاتا نہیں تھا، جب اس قرائے عرضی پر قدم رنجا ہوا تو ان کے دلوں سے نفرتوں کو مٹا کر کے، ان کے دلوں سے قدورتوں کو مٹا کر کے، سب اللہ کے ان بندوں کو یکجا لا کر کے کھڑا کر دیا، ایک جگہ دے دی، ایک پلیٹ فارم دے دیا، ایک اسٹیشن پر لا کر کے روک دیا کہ سب کے سب آپسی نفاق کو ختم کر دو، اور میں جو کلمہ لے کر کے آیا ہوں، اس کلمے کو پڑھ کر کے اپنے نفاق کو دور کر کے اپنے اندر ایک اخوت کا رشتہ بنا لو، ایک دوسرے کو دیکھو تو کسی غیر کی نگاہ سے نہیں بلکہ اپنے بھائی کی نگاہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک بے شک، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، مسلک امام اعظم، دم مدار، دم مدار، زندہ باد زندہ باد۔ بہت خوب۔ کہا کسی اور نظر سے نہ دیکھو، صرف بھائی کی نظر سے دیکھو۔ نبی کائنات نے سب کو یکجا کھڑا کر دیا، ایک جگہ لے آیا، ایک جگہ دے دی۔ اس کے بعد وصال رسول اللہ کے بعد
آپ کے جانشین حضرت صدیق اکبر کی یہی فکر رہی. نبی جس جگہ اللہ کی مخلوق کو کھڑا کر کے گئے ہیں, اللہ کے بندوں کو یکجا کر کے گئے ہیں, اللہ کے بندوں کو ایک پلیٹ فارم دے کر کے گئے ہیں, اللہ کے بندوں کو ایک اسٹیشن پر کھڑا کر کے گئے ہیں, یہ بٹے نہ بلکہ جیسی متحد تھی, متفق تھی, یک جگہ تھی, ویسے کی ویسے ہی یہ یک جگہ رہ جائے. عمر آئے یہی فکر رہی, عثمان آئے یہی فکر رہی, علی آئے یہی فکر رہی, حسنین کریمین آئے یہی فکر رہی, اولیاء کاملین آئے یہی فکر رہی, سلف صالحین آئے یہی فکر رہی, علماء آئے یہی فکر رہی. امت بٹے نہ, لیکن کل کے کچھ لونڈے پیٹ پاک آئے, امت کو ایسے پھاٹ کر رکھ دیا کہ امت بکھر کر کے رہ گئی. بے شک, بہت خوب, واہ واہ واہ, کیا کہہ دیا, واہ واہ واہ. بات ہے حضرت, کیا بات. اگر ان کی نگاہوں میں حق بیانی ہے, حق بیانی. عصبۂ حسنہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا تو جو فکر صدیق کی تھی وہی فکر آج کے علماء کی ہوتی. بے شک, جو فکر حضرت عمر کی تھی وہی فکر آج کے علماء کی ہوتی. تو آج کے دور میں اگر اٹھا کر کے علماء کی فہرست کو دیکھو, جس کی فکر صدیق سے ملتی ہو, جس کی فکر عمر سے ملتی ہو, جس کی فکر عثمان سے ملتی ہو, جس کی فکر مولائے کائنات سے ملتی ہو, جس کی فکر حسنین کریمین سے ملتی ہو, جس کی فکر اولیاء کاملین سے ملتی ہو, سمجھ لو وہی دین کا عالم ہے. بے شک, بے شک, سمجھ لو وہی دنیا کا. بے شک, بے شک, زندہ باد, بہت عمدہ, بہت عمدہ. ہے اب تمہارے اوپر جو ہو گیا امتیاز ہے تمہارے درمیان. ختم کر لیں, نہیں تو ختم کر لینا. درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا محمد و علی صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ. ہوتی اگر نگاہ میں صلح حدیبیہ, ہر مسئلہ سلیقے سے سلجھاتا آدمی. بے شک, ہر مسئلہ سلیقے سے سلجھاتا آدمی. ہوتا اگر نہ چہرہ سرکار سامنے, ہوتا اگر نہ چہرہ سرکار سامنے, واللہ کتنی اندھیری قبر میں گھبراتا آدمی. واللہ کتنی اندھیری قبر میں گھبراتا آدمی. بس چند منٹ کی بات آپ سے اور کروں گا, آپ کا تھوڑی قیمتی لمحہ چند منٹ کے لیے اور لوں گا, کیونکہ مجھے لگ رہا ہے, میں دیکھ رہا ہوں کافی دیر سے کہ سب کی تمنا یہ تھی, کافی دیر ہو گئی, اب جلدی سے سلام ہو جائے. بہرحال آج کا امتیاز ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہمیں اپنا رہبر کیسا ڈھونڈنا چاہیے, بہت خوب. ہمیں اپنا پیشوا کیسا ڈھونڈنا چاہیے, ہمیں اپنا صحیح راستے پہ جو ہمیں لے جائے وہ کیسا ہونا چاہیے. اور یہ تو بہت سینکڑوں کے سروں پر دستار فضیلت, دستار حفظ, دستار عالمیت, دستار مولویت سجائی جاتی ہے. جی ہاں, جی ہاں, جی ہاں. لیکن ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمیں ایسا کون سا وہ عالم ہے, ایسا کون سا وہ رہبر ہے, ایسا کون سا وہ پیشوا ہے جس کی ہمیں اتباع کرنی چاہیے, جس کی ہمیں اتباع کرنی چاہیے, جس کی ہمیں پیروی کرنی چاہیے. تو حضرت مجدد الفسانی علیہ الرحمہ کا جب آخری وقت آیا تو آپ کا ایک مرید پوچھا, کہا حضور کچھ نصیحت کر دیجیے, کچھ نصیحت کر دیجیے گا. کہا بیٹا نصیحت ہی اگر لینے آئے ہو تو اتنا کافی ہے, نہ اپنے آپ کو کبھی خدا سمجھنا, نہ اپنے آپ کو کبھی مصطفیٰ سمجھنا. سبحان اللہ, واہ 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 واہ. نہ اپنے آپ کو کبھی خدا سمجھنے کی کوشش کرنا اور نہ اپنے آپ کو کبھی مصطفیٰ سمجھنے کی کوشش کرنا. مرید نے تھوڑی دیر خاموشی کے عالم میں بیٹھے بیٹھے اس خیالات میں ڈوبا ہوا سوچتا رہا کہ آخرکار یہ پیر صاحب نے کہا کیا ہے.
خاموشی کو توڑا, اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں عرض گویا ہوا کہ میرے مرشد اعظم, ایسا کون نااہل ہوگا, ایسا کون جاہل ہوگا, ایسا کون بے وقوف ہوگا جو اپنے آپ کو خدا سمجھے گا یا مصطفیٰ سمجھے گا. واہ واہ بے شک بے شک. تو مجدد الفسانی نے بڑے پیارے انداز میں کہا تھا, بڑے میٹھے انداز میں کہا تھا کہ بیٹا نہ سمجھو تو اس کا جواب یہی ہوگا, نہ سمجھو تو اس کا جواب یہی ہوگا. کہا پیر صاحب رہبری فرمائیے. کہا بیٹا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نہ اپنے آپ کو خدا سمجھو, اس کا مقصد, اس کا منبع, اس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی یہ مت سوچ لینا جو تم چاہو وہی ہو جائے. یہ ذات خالق کائنات کی ہے, فعال لما یرید, جو وہ چاہتا ہے وہی ہوگا. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوب. واہ واہ واہ. ماشاء اللہ تم ماشاء کبھی مت سمجھ لینا جو تم چاہو وہ ہو جائے. ہو جائے تو شکر کر دینا, اور نہ ہو تو صبر کر لینا. بے شک بے شک. دھیرے چھپا کے رکھا ہے. اگر ہو جائے تو شکر کر دینا رب کا, اور اگر نہ ہو تو صبر کر لینا. کیا بات ہے. کہا حضور سمجھ میں آ گیا, لیکن مصطفیٰ بننے کی کوشش. کہا ہاں, کبھی جو تم کہو اور تم یہ سمجھو کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہی مانا جائے, اسی پر عمل کیا جائے, اسے رد نہ کیا جائے, تو بیٹا یہ ذات محمد رسول اللہ کی ہے. جو وہ کہے ان سے جو رد کر جائے وہی کافر ہے. بے شک بے شک. واہ 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 واہ. کیا کہنے کیا کہنے. جو اختلاف کر لے وہی کافر ہے. تم کبھی نہ سمجھنا کہ تم جو کہو اس سے جو اختلاف کر جائے وہی کافر ہے. بے شک. آج آیا ہے جو اپنے آپ کو یہ کہلوانا چاہتا ہے کہ میں جو کہوں وہی مانا جائے, تو وہ مصطفیٰ ہونے کا. بے شک بے شک. واہ ایسا واہ. رہبر, ایسا پیشوا ہمیں نہیں چاہیے, ہمیں وہ چاہیے جو مصطفیٰ بتا کر. بے شک. واہ واہ واہ. بہت خوب بہت خوب. علماء کی جماعت بہت ہوگی, صحیح بات ہے. بہت عمدہ بہت عمدہ. مفتیوں کی جماعت بہت ہوگی, مفسرین کی جماعت بہت ہوگی, محدثین کی جماعت بہت ہوگی, لیکن جب انہی علماء میں سے, جب انہی علماء حفاظ میں سے, جسے ہم سمجھ رہے ہیں یہ حافظ قرآن ہے, جسے ہم سمجھ رہے ہیں یہ عالم دین ہے, اگر انہی علماء کی جماعت میں سے, انہی حفاظ کی جماعت میں سے کوئی اپنے آپ کو اس اسٹیج پہ لا کے کھڑا کر دے کہ جو میں کہوں وہی مانا جائے, وہی عمل کیا جائے, تو سمجھ لو وہ تمہارا رہبر ہے. صحیح بات ہے. حق ہے. خدا بھی رہبری کی ضرورت ہے. واہ کیا بات ہے. صدقتا ماشاء اللہ صدقتا. ماشاء اللہ. اور آج یہ ماحول بہت گرم ہے. جی بالکل بالکل. میری نہ مانی تو کافر ہے, میری نہ مانی تو تو اگر سید تھا تو سید نہیں ہے, میری نہ مانی تو اگر سنی تھا تو سنی نہیں ہے, وہابی ہو گیا. تو میرے دوست ایسے رہبر کی مجھے ضرورت نہیں جو پیٹ پرست ہو. بے شک بے شک. ایسے رہبر کی مجھے پرست نہیں, ضرورت نہیں جو دنیا پرست ہو. میرا رہبر تو وہ رہبر ہے کہ بھاگا بھی کرے جب بھی رب کا شکر ہو. بے شک بے شک. واہ واہ واہ. واہ واہ. زندہ باد زندہ باد. آج ہم ایسا نہیں کہ آپ یہ سوچتے ہو کہ غلطی ہماری نہیں ہے, علماء ہمیں جس طرف ڈال رہے ہیں ہم ڈال رہے ہیں. ارے رب نے تمہیں عقل دی ہے, جب تم اپنی زندگی کے مراحل حل کر سکتے ہو تو اپنے دین کے مراحل بھی حل کرنا سیکھو کہ کون ہمیں کون سے موڑ پہ لے جا کے کھڑا کرنا ہے. آج علماء کہتے ہیں کہ اتنا پڑھاؤ کہ وہ فاتحہ دینے لائق ہو جائے, وہ سورہ یاسین شریف سنانے لائق ہو جائے, وہ قبر پہ پہاڑا پڑھنے لائق ہو جائے, والد کی مغفرت کی دعا کرنے لائق ہو جائے. میں کہتا ہوں اتنا پڑھاؤ, ایمان پر کوئی ڈاکہ ڈالنے والا ہے تو اپنی ایمان کی. بے
شک واہ 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 زندہ باد زندہ باد یہ نہ بہت پڑھاؤ کیا جملہ ہے مولانا واہ بلکہ اتنا پڑھاؤ وہ اپنے ایمان کو بچا لے گا، بے شک اپنے خاندان کے ایمان کو بچا لے گا۔ اور جس نے ایمان کو بچا لیا، اتنا پڑھا ہے اگر وہ، جس نے ایمان کو بچا لیا، اپنے خاندان کو گمراہیت سے بچا لیا، قسم خدا کی وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے، وہ یہیں نہیں یہاں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ تو ہم سب کو یہ چاہیے عمر کی تقاضے کو نہ دیکھیں کہ ہماری عمریں اتنی ہو گئی ہیں، ہم کیسے کر کے علم حاصل کریں۔ میرے دوست آپ کی مسجد کے امام ہیں، آپ دن بھر کام کیجئے گا، اپنی بچوں کی پرورش کیجئے گا، لیکن رات کے عالم میں صرف چند ساعتیں نکال کر کے اپنے امام کے پاس چلے جاؤ، اپنے امام سے کہو امام صاحب ہم نے نادانی میں وقت گزارا ہے، ہم نے نادانی میں اپنی ٹائم گزار دیا، ہم نے زندگی کی سانسیں نادانی میں گزاری ہے، اے امام صاحب اب ہمیں عقل شعور آیا ہے، یہ چند لمحے ہم تمہارے پاس اس وجہ سے دے رہے ہیں تم ہمیں دین کی تعلیم۔ بے شک سبحان اللہ بہت اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ آپ جائیے، اور کوئی امام ایسا نہیں ہے جو آپ اس کے پاس دین کی تعلیم لینے جائیں وہ آپ کو منع کر دے۔ واہ صحیح بات ہے بالکل بات آج ائمہ ترس رہے ہیں، علماء دین ترس رہے ہیں۔ میں علماء دنیا کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں پیٹ پرست علماء کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں علماء دین کی بات کر رہا ہوں۔ علماء دین ترس رہے ہیں کہ امت آئے تو ہم سے کچھ لینے کے لیے ہم تیار ہیں، صحیح بات ہے صحیح بات ہے لیکن آج امت ہی رسول کی لینے نہیں آتی۔ ٹائم کہاں؟ علماء کیا کریں؟ تو میرے دوست زیادہ لمبی چوڑی تقریریں، زیادہ لمبے چوڑے خطاب سے کوئی فائدہ نہیں، دو باتیں جو کام کر جائیں وہی کافی۔